نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آنے والی صبح آپ کے لیے لاتے ہیں پروگرام ایک نئی صبح۔ آج بھی ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ کاش کہ اللہ کرے کبھی ایسی صبح بھی ہماری آئے کہ جب ہم اٹھیں، صبح ہو تو تازگی ہمارے چہرے پر ہو اور خوشی کا ماحول ہو اور ایک دم حشاش بشاش ہمارا چہرہ ہو۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ بھائی کیا بات ہے، آج اتنے خوش نظر کیوں آ رہے ہو، تو ہم کہیں کہ الحمدللہ رات میں آقا کا دیدار ہوا ہے۔ یقیناً وہ صبح کتنی اچھی صبح ہوگی، کتنی پیاری صبح ہوگی، اللہ پاک وہ صبح ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر کچھ گفتگو ہو، تاکہ آپ سب کو، ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ علم دین بھی ساتھ ساتھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ایک اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، شجر کاری اور ہماری ذمہ داری۔ لیکن آئیے اس سے پہلے اپنے پروگرام کے طریقے کے مطابق ایک کلام کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ یا ربنا ارحم لنا، 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 یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، جلا میں نعرہ لگاتا رہوں میں، جلا میں نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں، پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں، پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا
ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر یہ سنت نبی کی بتاتا رہوں میں یہ سنت نبی کی بتاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں گاتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا 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 الہی تو ایسا مقدر بنا دے الہی تو ایسا مقدر بنا دے الہی تو ایسا مقدر بنا دے ہمیشہ میں مکے میں آتا رہوں میں ہمیشہ میں مکے میں آتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا ہے سید کی خواہش مدینے میں مر مر ہے ہم سب کی خواہش مدینے میں مر مر ہے ہم سب کی خواہش مدینے میں مر مر ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں صدا شہر مکہ میں گاتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کاش کہ ہماری بھی حاضری ہو اور ہم بھی کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کی سعادت پائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی ہم سب کو حاضری اللہ پاک با ادب نصیب فرمائیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ایک نئی صبح، اور الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات بھی کی ہے، انشاءاللہ مزید بھی آپ کو کلام سناتے رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک خاص اور ایک اہم ٹاپک کے اوپر ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شجر کاری اور ہماری ذمہ داری۔ شجر کاری یعنی پلانٹیشن، درخت لگانا، پودے لگانا، اس کی کیا اہمیت ہے اور ہماری اس میں کیا ذمہ داری ہے بحیثیت انسان، بحیثیت شہری، ایک ملک کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ بہت ساری گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ پچھلے کئی ٹاپکس اگر آپ نے ہمارے دیکھے ہوں گے، ہم نے کچھ نہ کچھ مختلف طور پر
پلانٹیشن کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے دعوت اسلامی انڈیا کے پلانٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار عارف بھائی, ماشاءاللہ کرم فرما ہے. انہی کے ساتھ ہمارے صوبان مدنی بھی ہیں, ان سے انشاءاللہ عزوجل اس حوالے سے بہت سارے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں عارف بھائی کی طرف بڑھوں گا. عارف بھائی کیا فرماتے ہیں پلانٹیشن یعنی شجر کاری اور ہماری ذمہ داری, اس ٹاپک کو کیسے لیتے ہیں ہم؟ یعنی آپ نے ماشاءاللہ الکریم جو یعنی کہا نا کہ شجر کاری اور ہماری ذمہ داری, جی یہیں پر اس کی امپورٹنس کو ہم نے ٹچ کر دیا کہ اب تک جیسے میں نے اس سے پہلے بھی سلسلے میں کہا کہ ترقی کرنا اور ترقی کی منزلیں چڑھنا یہ واقعی بہت ضروری ہے. صحیح. اور یہ ہمارے ملک کے لیے یا ہماری اپنی خود کے لیے بھی بہت ضروری ہے. صحیح. بالکل ہمیں آگے بڑھنا ہے, ترقی کی طرف آگے جانا ہے. لیکن اگر آپ اس سے پہلے بھی جو پچھلے 150 یعنی میں 1950 کے ہے نا کچھ کانسیپٹس پڑھ رہا تھا اس وقت جب ڈیولپمنٹ اور ان ساری چیزوں پہ کلام ہو رہا تھا, تو اس وقت یہ ہے نا ترقی پہ لگاتار لیں. لیکن اس وقت اس ترقی کا یہ انجام ہو سکتا ہے کہ ہم شجر کاری کو بھول جائیں گے, یہ اس وقت ذہن نہیں کیا. اس وجہ سے آج ہم یعنی یہ ہماری خوش قسمتی بھی کہ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر کے شجر کاری اور ہماری ذمہ داری. جی. اب اس ذمہ داری کو تھوڑا سا ایک یعنی ذمہ داری کی طرح سے سمجھے نا, تو واقعی اب ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہم بہت زیادہ اس کے بغیر یعنی چل ہی نہیں پائے ہمارا کام. صحیح. بہت ساری چیزوں میں ڈیپینڈنٹ ہے, اور سب سے بڑا جو موضوع ہے وہ آکسیجن والا ہی کنسیپٹ ہے. اب اگر آکسیجن کی بات چلی ہی ہے تو میں آپ کو ایک ذمہ داری کے حیثیت سے بحیثیت ذمہ دار میں آپ کو عرض کروں کہ ایک جو کنسیپٹ چلا ہوا ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کلائمیٹ چینج کو. جی. اب یہ جو کلائمیٹ ہے ہمارا جو موسم ہے, اب اس کی تبدیلی پہ کلام کریں گے تو واقعی بہت بڑا ٹاپک ہے. میں چند اس میں کچھ جھلکیاں آپ کو بتا دوں کہ بظاہر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ویدر, ایک ہوتا ہے کلائمیٹ. ٹھیک ہے, ویدر جو ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اس کو تبدیل ہونے میں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں تو دوپہر میں دھوپ وغیرہ نکلی تھی, شام کا وقت کچھ اور بارش شروع ہو گئی, اور کل رات میں بھی جو بارش ہوئی الحمدللہ عز و جل, ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ بارش ہوگی پر وہ ان معنوں میں موسم بنا اور بارش شروع ہو گئی. اسے کہتے ہیں ویدر. اور ویدر کو تبدیل ہونے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا. یہ کوئی یعنی آپ موبائل فون میں بھی اس کے ایپلیکیشن دیکھتے ہوں کہ ویدر یوں تھا اور اب ویدر تھوڑا سا یعنی دھوپ والا بن رہا ہے, اب ویدر جو ہے وہ ماشاءاللہ الکریم اب بارش والا ویدر بن رہا ہے. تو یہ ویدر ہوتا ہے جو یعنی دن بدن اور وقت کے مناسبت سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. لیکن ایک بہت بڑا جو میجر ٹاپک ہے وہ ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ یہ 2 3 4 دنوں میں تبدیل نہیں ہوتا. کلائمیٹ جو ہوتا ہے یہ صدیوں میں تبدیل ہوتا ہے. 10 سال میں, 15 سال میں, 20 سال میں, 50 سال میں, 100 سال میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہوتا ہے. کئیوں نے تو یعنی صدی 100 سال بھی کہا ہے. لیکن یہ جو کلائمیٹ ہے یہ 25 سال اور 30 سال میں بھی چینج ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو 1950 کا جو بتا رہا تھا کہ 1950 کا جو کانسیپٹ تھا اس وقت جب بہت زیادہ رجحان بنا کہ آئی ٹی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر ٹیکنالوجی کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے, تو اس وقت بالخصوص اس طرف فوکس کیا گیا کہ اب انڈسٹریز بنائی جائے گی, اس طرح سے جگہ آکیپائی کی جائے گی کہ ہم وہاں پر انڈسٹریز کا قیام کریں گے جہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کو آگے فروغ دیا جاتا ہے, الگ الگ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ان ساری چیزوں کی طرف بالکل جایا جائے گا. لیکن ان چیز کو بنانے میں واقعی شجر کو وہاں سے ہٹایا گیا, شجر کاری کی مہم پر اتنا فوکس نہیں کیا گیا. اب وہ وجہ کیا ہوئی کہ اب جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ, یہ جو گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی کاربن, جیسے کاربن کو سمجھانی چھوٹی کلاس کے بچوں کو بھی کاربن اسی طرح سے سمجھایا جاتا ہے کہ جو چیز جل جاتی ہے, سڑ جاتی ہے یا ڈیکمپوز ہو سکتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے, ڈیکے ہوتا ہے, وہ چیز کہلاتی ہے کاربن. بالکل سیدھا سا ایگزامپل ہے, کاغذ لیں, کاغذ کو آپ جلائیں تو اس کے بعد جو کالا کالا مٹیریل بچا ہے وہ اس کا وہ کاربن ہے. ایک لکڑی لیں, لکڑی کو جلائیں, اس کے بعد میں جو کول بچے گا, کوئلہ بچے گا, وہ ایک طرح سے کاربن ہے. بتایا جاتا ہے کہ 1950 کے بعد سے کنٹینیو جو کاربن ایمیشن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ ہے نا یہ نکلنا شروع ہو گیا, کیونکہ انڈسٹریلائزیشن تھا, اب انڈسٹری کی طرف ہم آ رہے تھے. اب ہوا کیا, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کے علاوہ میتھین جو گیسیں ہیں, یہ الگ الگ گیسیں نا ہمارے اطراف میں, ہمارے ایٹماسفیئر میں یہ بہت زیادہ اس کا ایمیشن ہونے لگا. اب یہ ایمیشن ہونے کی وجہ سے اب اس کی کثرت ہو گئی. اب اس کی کثرت کی وجہ سے ہمارا کلائمیٹ کیا ہو گیا, چینج ہونے لگا. اب کلائمیٹ چینج کے کئی اثرات ہونے گے. جو پہلے کی گرمی تھی اب اس گرمی میں ان معنوں میں اضافہ ہونے لگا. اب اس گرمی کے اضافے کی وجہ سے اب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی شجر کاری کی کمی ہے, تو اب یہ گرمی کا اضافہ ہو رہا ہے. تو شجر کاری نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا ایمیشن ہے, اب یہ شجر ہے نہیں جو اس کو ایبزارب کر کے ہمیں اچھی آکسیجن دے. اب چونکہ ایبزارب ہو نہیں رہا ہے تو ہمیں اچھی آب و ہوا مل نہیں رہی ہے. اب ہمارے اطراف میں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جمع ہے, اب جس کی وجہ سے ہمیں لگاتار ہمارے کلائمیٹ میں گرماہٹ, وارمنگ, یہ ساری چیزیں فیل ہو رہی ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں فیل ہو رہا ہے.
تو شجر کاری واقعی ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری. آپ نے ذمہ داری کہا, میں ادھر جوڑ دیتا ہوں, شجر کاری ہماری بہت اہم ذمہ داری. بہت اہم, صرف ذمہ داری نہیں بلکہ بہت اہم ذمہ داری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ایک کاش کہ ذمہ داری کو ہم سمجھیں, اور یقیناً بہت اہم واقعی جو جیسا ابھی عارف بھائی نے کہا نا کہ صرف ذمہ داری نہیں ہے بلکہ بہت اہم ذمہ داری ہے. ایک کاش کہ ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی کہ جس سے مسلمانوں کو بھی ایک ترغیب ملتی ہے کہ مسلمانوں کے عظیم پیشوا نبی پاک جو کہ ہمارے یقیناً رہنما ہیں, سب سے بڑے ہمارے وہی شخصیت ہیں, انہوں نے خود ہمیں مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے. تو اس کی اہمیت یعنی جو ہماری ذمہ داری ہے یہ وہاں اور پختہ ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے گویا ہمیں موٹیویٹ کیا, اپنی احادیث کے ذریعے سے ہمیں ترغیب دی کہ جو نا یہ درخت لگایا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھ اور سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ذمہ داری مزید ہمارے لیے بڑھ جاتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایک دو حدیث پاک اگر سبحان بھائی ترغیب کے لیے اگر بیان ہو جائے نا دوبارہ, ویسے تو اپنے پہلے بیان کی تھی, نبی پاک کے ایک دو فرامین اگر ہمارے سامنے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے کیا فرمایا, اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہوں گا صبر میں یہ بھی بیان فرمائیں کہ ہم شجر کاری تو کرنی ہے ہمارے کو نا, درخت تو لگانا ہے, لیکن اب اس درخت لگانے میں ہماری نیت کیا کیا ہونی چاہیے. ہر کام جو ہے وہ مباح کام جو ہوتا ہے, ہم اگر چاہتے ہیں کہ اس کام کو اچھا نیکی والا بنا لیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اچھی نیتیں شامل کر لیں. کیا فرمائیں گے سبحان بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان جو کچھ اگائے پھر اس میں سے کوئی انسان یا جانور یا پرندہ کھائے تو اس کے لیے قیامت تک وہ صدقہ ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, حدیث پاک میں ہے کہ وہ 7 چیزیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے, ان میں سے ایک درخت لگانا بھی ہے. سبحان اللہ, یعنی درخت لگانے کا ثواب جو ہے مرنے کے بعد بھی جی ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ درخت لگا دیا آپ نے, جی. اب انشاءاللہ الکریم جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, لوگ اس کا پھل کھاتے رہیں گے, اس کی چھاؤں سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اس کے ذریعے سے ملنے والا بہترین آکسیجن لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, تو انشاءاللہ مرنے والے کو جب تک یہ درخت باقی رہے گا اس کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ مزید اگر نیتیں بھی ناظرین کے سامنے اگر پیش کی جائے کہ کن کن نیتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سلسلوں میں بھی سنا ہوگا جی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں کھجور کا پودا لگوایا تھا. کیا بات ہے. تو پودا لگانا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو پہلی نیت ہم یہ کریں کہ انشاءاللہ پودا لگانے کے ذریعے سے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور مزید ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر دیکھیں تو ان کے صحابہ کا بھی یہ طریقہ کار تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو صحابہ کا بھی طریقہ کار تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں آپ نے بھی ان احادیث سے ترغیب لے کر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے فرمان سے ترغیب لے کر آخری عمر میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی درخت لگانا, کھیتی باڑی کرنا شروع کر دیا. تو اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار کو فالو کرنا بھی ہے. اور پچھلے سلسلوں میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ یہ درخت لگانا یہ ایک ایصال ثواب کا کام ہے. جیسے ابھی ہم نے حدیث پاک میں بھی سنا کہ انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کی نیت بھی اس میں کی جا سکتی ہے. اور درخت جب ہم لگاتے ہیں تو اس کے ظاہر بات ہے کہ بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں. آکسیجن فراہم ہوتا ہے, ہر انسان کو یہ چیز ضروری ہے کہ وہ آکسیجن لے. مزید یہ کہ دنیا بھر میں لوگ گلوبل وارمنگ کو بھی فیس کر رہے ہیں, تو اب ہم پیڑ لگائیں گے, درخت لگائیں گے تو اس میں بھی کمی آئے گی. تو اس طرح کی حسب ماحول ہم دیکھ کر اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہو. جیسی نیت ویسا پھل, جیسی نیت ہوگی انشاءاللہ ویسا ہی اس کا اجر بھی ہمیں نصیب ہوگا. اچھی نیتیں ہوں گی لگانے کی تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور خدا نخواستہ کسی کی اگر یہ نیت ہے, دیکھیے کام تو یہ کار ثواب ہے نا, اچھا نیکی والا کام ہے, نبی پاک کی سنت ہے, لیکن اگر
اس کے اندر بھی بری نیت شامل ہو گئی. مثال کے طور پر کسی نے یہ اس نیت سے درخت لگایا کہ میں درخت روڈ پر لگا رہا ہوں تاکہ راستے میں گزرنے والے لوگ جو ہیں ان کو پریشانی ہو. ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایسی نیتیں عام طور پر ہوتی نہیں, لیکن اگر کسی نے بری نیت کی اس لیے درخت لگا رہا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو نکلنے میں گزرنے میں دشواری ہوگی, یقیناً اب اس کا یہ کام کرنا بھی غلط ہے. تو اس طرح کی نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے. جو بھی کام کریں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے دین میں ہر چیز کا ایک مکمل ضابطہ بیان کیا گیا ہے نا, ہر چیز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. تو جو بھی کام کریں نیت کے ساتھ کریں, انشاءاللہ اچھی نیت ہوگی تو اس کا بہترین بدلہ بھی ہمیں نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مزید اگر ہم دیکھیں درخت لگانے میں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے, کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. درخت تو لگانا ہے, اب کن کن باتوں پر توجہ ہو. بالکل بیکر اس میں بھی بہت زیادہ توجہ کی حاجت ہے, جس کو کہتے ہیں کانشیس مائنڈ کے ساتھ. بالکل آپ کو جگہ کا چناؤ, پھر بعض اوقات جلد بازی میں مٹی ڈالنے میں بھی تھوڑی سی لاپرواہی کر دیتے ہیں, پھر اچھا ڈیپتھ نہیں کرتے ہیں تو اس میں بھی پرابلم آتی ہے. کئی بار جو درخت جو ہے نا وہ لاپرواہی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں, یا ایسی جگہ لگائے جاتے ہیں کہ لوگوں پیر سے کچلتے ہوئے نکل جاتے ہیں, یا اس کی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں. تو ان بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کا وہ جو پودا ہے وہ درخت نہ بن سکے جو ایکچوئل میں ریکوائرمنٹ ہے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں نے پڑھا کہ یہ جو گلموہر کا پودا ہوتا ہے یا پیپل کا پودا ہوتا ہے نا, یہ کی عمریں بڑی زیادہ ہوتی ہے. اچھا. لیکن اسٹارٹ کے جو 2-3 سال ہوتے ہیں نا, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو زیادہ ایبزارب نہیں کرتا, یا جو آواز ہوتی ہے اس کو زیادہ ایبزارب نہیں کرتا. یہ اس وقت صرف گرو کر رہا ہوتا ہے, بڑا ہو رہا ہوتا ہے, پانی پی رہا ہوتا ہے, اور یہ اپنے طور پہ نا جو اس کی گروئنگ اویلیبلٹی ہے, جو اس کی جو ہے نا وہ نشو نما ہے, اس نشو نما کا وقت جو ہے نا وہ بالکل چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس وقت تک یہ کارآمد نہیں ہوتا. لیکن جب یہ 2-3 سال کے بعد اچھا بڑا ہو جاتا ہے, کچھ قداور ہو جاتا ہے, کچھ اس میں گھنا ہو جاتا ہے, کچھ اس کی شاخیں بڑھ جاتی ہیں, اس کے بعد یہ بڑی اچھی ہے نا یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کو یہ ایبزارب کرتا ہے اور بہت اچھی آکسیجن ہے نا پرووائڈ کرتا ہے. لیکن ایک 2-2.5-3 سال کے عرصہ گزر جانے کے بعد, تو یہ کب ہوگا جب ہم درخت کو پراپر لگائیں گے, یعنی پودے کو پراپر لگائیں گے, اور پودے کو لگانے کے بعد اس کا خیال رکھیں گے, اور اس کا خیال رکھنے کے بعد جب وہ ایک اچھے انداز میں بڑا ہو جائے گا تو اس وقت ماشاءاللہ الکریم پھر آپ کو وہ جو فیسلٹیز ہیں وہ الحمدللہ عز و جل اس درخت سے ملنے والی وہ بالکل ملیں گی. تو اس میں سب سے پہلی احتیاط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زمین کا چناؤ. جی, زمین کا چناؤ بالکل اس طرح سے کریں کہ آپ کا جو پودا ہے وہ پودا جو ہے نا وہ واقعی درخت بنے. اب ہوتا کیا ہے, بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ پتھریلی زمین پہ یا ایسی زمین چنتے کہ پہلا لیئر تو اس کا زرخیز ہے, لیکن اس کے بعد نیچے کچھ نہ کچھ پتھر ہوتا ہے یا کچھ ساری چیزیں, تو وہ اتنا اچھے سے ماڈیولیٹ نہیں ہو پاتا پودا. اب وہ پودے کے ماڈیولیٹ سے مطلب مراد یہاں پر یہ ہے کہ پودے کی جو جڑیں ہیں اب وہ دھیرے دھیرے نیچے بڑھے گی, کہ پودا نیچے سے جتنا بڑا ہوتا جائے گا اوپر اتنا مضبوط ہوتا ہے, جڑیں روٹ. تو اسے کہتے ہیں روٹ پریشر, کہ جڑیں جو ہوتی ہیں نا یہ زمین میں پانی کے تلاش میں, اور جو بھی زمین میں الکلی ارتھ میٹلز ہوتی ہیں, جو الکلی زمینی دھاتیں ہوتی ہیں, ان کی تلاش میں جو ہے نا جڑیں بڑھتی ہیں. اب یہ جڑی بڑھتے بڑھتے نیچے کچھ نہ کچھ ایبزارپشن ہوتا رہتا ہے, جذب کرتے رہتے ہیں. جیسے جیسے جذب ہوتا رہتا ہے, جتنا زیادہ زمین سے اس کو ورائٹیز ملے گی اتنا زیادہ وہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ بڑھے گا. تو آپ کا زمین کا جو چناؤ ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ آپ بہت اچھی زمین کا یہاں پر چناؤ کریں. اب زمین کو چننے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس جگہ آپ نے لگائے ہیں قریب میں کوئی دیوار یا گھر تو موجود نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ جڑیں بڑھے گی, یہ تنا بڑھے گا, تو اگر قریب میں کوئی دیوار ہے تو درخت ہوتے بڑے مضبوط ہیں, قداور ہوتے ہیں, تو یہ ان دیواروں کو بھی توڑ دیتے ہیں. بعض اوقات یہ گھروں کے اندر بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں, گھروں کی دیواروں کو بھی یہ کہیں نہ کہیں ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. چاہے اپنا گھر ہو چاہے پڑوسی کا گھر ہو, پڑوسی کے بھی تو بھی بالکل اپنے حقوق ہیں, یا راہ چلنے والوں کے بھی حقوق ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ زمین اور قریب کے حصے کا چناؤ کریں کہ بھائی نہ دیواریں ٹوٹیں, نہ اس کے بڑھنے کے بعد کوئی درخت کی یعنی درخت کی شاخیں اتنی بڑی نہ ہو جائیں کہ یعنی بڑی ہو تو کسی کا گھر بھی ڈیمیج نہ ہو, کسی کے چھت بھی ڈیمیج نہ ہو, کوئی دیوار بھی ڈیمیج نہ ہو. یا اگر وہ راہ چل رہا ہے تو اس طرح سے نہ بڑھے کہ اگر کوئی راہ چلنے والی سواری ہے تو سواری کو اس سے نقصان نہ پہنچے. تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ بالکل روڈ کے اتنے قریب بھی نہ لگائیں کہ وہ بڑا ہو تو سواری کو بھی تکلیف دے رہا ہو, اور کوئی اگر گاڑی چل رہی ہے تو اس کو بھی تکلیف دے رہا ہو. تو اس کا بہت خاص خیال رکھیں کہ آپ کی زمین جو آپ نے چنی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہو. یہ تھی پہلی احتیاط. دوسری احتیاط آپ یہ کر لیں کہ جب آپ اس کو بالکل ڈپ کریں, جب اس کو یعنی کریں تو بالکل آپ 1 فٹ 1.5 فٹ کچھ اتنا گھنا گڈھا کریں, اور اس کے بعد جو مٹی آپ نے اس میں سے نکالی نا اسی مٹی کو ڈالنے کے بعد کچھ کھاد ڈال دیں.
खाद ये माशाल्लाह अल करीम प्लांट नर्सरीज में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से माशाल्लाह अल करीम, या आप अगर शजरकारी करेंगे तो उस वक्त ये बाकायदा अलॉट की जाती है, या नॉर्मल नर्सरी वाले भी उस वक्त खाद कुछ ना कुछ रखते हैं, उस खाद की मदद से जो होता है वो दरख्त की नशोनमा अच्छी होती है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें एहतियात ये रखें कि बहुत ज़्यादा केमिकल वाली कीमियाई खाद ना हो जिसकी वजह से वो फिर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में जो है ना वो नुकसान पहुँचे इसकी, क्योंकि ज़्यादा कीमियाई खादों में होता है कीमियाई मादे होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इन केमिकल की वजह से मिट्टी की ज़रख़ेज़ी है उसमें फ़र्क आता है। तो यूँ भी इंशाअल्लाह अल करीम आपका दरख्त जो है वो तेज़ी के साथ ग्रो करेगा। अब इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एहतियात ये करें कि जब डालें ना, तो जब आपका पौधा बिल्कुल लग गया, तो जब पौधे स्टार्ट में लगाए जाते हैं ना तो उस वक्त उनको सिर्फ 2 वक्त पानी रिक्वायर्ड नहीं होता, उस वक्त उनकी खुराक कुछ ज़्यादा होती है, तो आपको 2 वक्त के ज़्यादा यानी 3 वक्त भी आपको पानी डालना पड़ेगा। उसके बाद मिट्टी की नमी बाकी रखने के लिए आपको देखना पड़ेगा, पानी का छिड़काव भी करते रहना पड़ेगा, मिट्टी की नमी बाकी रहे इसके लिए बार बार आपको उसका विजिट करना पड़ेगा। ये जुलाई का होता है, इस वक्त बारिश अपनी मिकदार में होती रहती है, लेकिन ये वक्त का तकाजा है, वेदर मैंने जो पहले डिस्कस किया। अब वेदर के मुताबिक अगर 1-2 दिन बारिश नहीं हुई तो उस वक्त आपको उसकी तरफ तब मुतवज्जे होना पड़ेगा, और कंटिन्यू ना पानी के उस पर तरसील हो रही है, पानी का उसमें अच्छा यानी वो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये मामला कुछ आगे पीछे होता है तो ये नहीं, स्टार्ट में आप थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखें, उसके बाद जब जड़ें अच्छी तरह से ज़मीन में मजबूत हो जाए तो इंशाअल्लाह अल करीम आगे चल के कोई मसला ही नहीं होगा। फिर ये जड़ें खुद ब खुद पानी जो है ना अंडरग्राउंड वाटर जमने का था, ज़ेरे ज़मीन पानी ये खुद ब खुद तलाश कर लेती हैं और फिर ये धीरे धीरे कदावर हो जाता है। लेकिन ये कि स्टार्ट में आपको बहुत मोहतात होकर इसका ख्याल रखना ही होगा। अच्छा, ये दरख्त के ऊपर होता होगा कि किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा अरसे तक पानी चाहिए, किसी को कम अरसे, ना ऐसा होता होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि आप जब नहीं जैसे गार्डनिंग करते हैं, गार्डन में जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर बालकनी थी, बालकनी में आपने कोई दरख्त उगाया, अभी नीम के पौधे की बात कर लेते हैं। नीम का दरख्त जो होता है ना, ये जो है ना स्टार्ट के इसका भी सेम मामला है कि ये जो है ना साल भर तक बहुत नॉर्मल ग्रो करता है, लेकिन जब इसकी जड़ें अच्छी जमीन को पकड़ लेती हैं और ये अच्छा यानी ग्रोइंग लेवल पे आ जाता है तो फिर यानी इसको साल भर तो नहीं, 20 दिन के आसपास का ये वक्फा होता है जब ये ना जमीन में जमते हैं। अच्छा। जब ये जमीन में जम जाते हैं ना तो अब जो है ना इनको पानी का वैसा रिक्वायरमेंट नहीं होता, ये खुद ही जमीन में इनकी जड़ें आगे बढ़ बढ़कर पानी तलाश कर रही होती है। क्या बात। लेकिन ये जो 300 दिन होते हैं, ये जो 250 दिन होते हैं, इस वक्त तक आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है कि भाई ये कहीं भी है ना ये यानी वो रेसेसिव लेवल पे नहीं जाए, डोमिनेट करता रहे, पानी भी इसको मौका ब मौका मिलता रहे, इसमें कोई कमी ना वाक़ आते रहे। कभी कभार धूप की तेजी होती है तो धूप की तेजी के वक्त आपको पानी का भी छिड़काव करना रहता है, पानी भी छिड़काव करते रहें। इसके अलावा भी पानी की जो वाफिर मकदार है वो यही है कि आप जो है ना जैसे बकेट होती है तो बकेट में 2 मग, एक बकेट से 2 मग आप लें और उसकी जड़ों पे डालें। अगर वो फौरन जज्ब हो जाती है तो थोड़ा और पानी मिट्टियों पे भी डाल दें। अच्छा। ताकि वो मिट्टियों से रिश्ता हुआ जेर जमीन पानी यानी अंडरग्राउंड वाटर हो जाए। अब ताकि जड़ें बाद भी बढ़े ना तो कहीं ना कहीं वो वहां से हासिल करके दोबारा वो ग्रोइंग लेवल है। ये हो गया गार्डनिंग प्लांट। लेकिन अगर ये बिल्कुल शहरों की तरफ है या रोड साइड है तो इस वक्त एहतियाती मजीद बढ़ जाती है। पानी की जो तरसील है, रूट प्रेशर है, ये काफ़ी बढ़ जाता है। उस वक्त भी आपका ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीनन बहुत अहम ये टॉपिक है और आरिफ भाई जब बोलते तो लगता है कि वो सुनते ही चले जाएं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाए। तो इस अंदाज से हमें इंशाल्लाह प्लांटेशन के लिए आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है। हमारे बुज़ुर्गों का अगर अंदाज़ देखें, एक रिवायत में पढ़ रहा था, सुभान अल्लाह, एक सहाबी रसूल का शजरकारी यानी प्लांटेशन के हवाले से जो अंदाज़ बड़ा प्यारा मुझे लगा। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अखरोट का दरख्त लगा रहे थे। सुनिएगा नाज़रीन, बड़ी प्यारी रिवायत है। करीब से गुजरते हुए एक शख्स ने आपको देख कर कहा, हुजूर आप तो बुजुर्गी की इंतहा को पहुँच चुके हैं, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, आपका विसाल भी करीब है उम्र के। देखते हुए किसी ने कहा, इसके बावजूद भी आप दरख्त लगा रहे हैं जबकि आपको मालूम है कि इस दरख्त के फल आप नहीं बल्कि दूसरे खाएंगे। यानी आपकी इतनी उम्र हो चुकी है कि अब लगता नहीं है कि जब तक ये कद आवर दरख्त बनेगा तो आप उस वक्त दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ़ फरमा होंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी ये बात सुनकर इरशाद फरमाया आपने, हमें मालूम है कि फल और लोग खाएंगे मगर इसका अज्र मुझे मेरे विसाल के बाद भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। यकीनन इन लोगों को चूँकि दरख्त लगाने की अहमियत का अंदाज़ा था, इनको दरख्त के हवाले से पता था कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और इसकी दुनिया के अंदर रहते भी बरकतें मिलती हैं और दुनिया से चले जाएं तब भी इसकी बरकतें कब्र के अंदर भी नसीब होती हैं। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम दरख्त के हवाले से सीरियस हो जाएं, इसको अपने ऊपर ओल्ड इंशाल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले आइए एक और कलाम सिलसिले में शामिल करते हैं। सेरे गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़
کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیو جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیو جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بچوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے اس کے دامن میں چھپوتا من تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوتا من تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ ہو رو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ ہو رو نثار کیا غرض کیوں جاؤ جنت کیا غرض کیوں جاؤ جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤ جنت کو مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں
چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین پروگرام چل رہا ہے ایک نئی صبح اور ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو پلانٹیشن یعنی شجر کاری اور ہمارے ذمہ داری کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو آپ نے سنی ہے. مزید میں چاہوں گا کہ اگر طبی حوالے سے بھی اس کے جو فوائد ہیں میڈیکلی طور پر اس کے جو فوائد ہیں کیا کیا فوائد ہیں صوبان بھائی کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ پہلا فائدہ تو یہ ہے جی ہم یہاں پر طبی طبعی دونوں فائدے کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ آکسیجن کی فراہمی کا ذریعہ ہے. آکسیجن کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے جیسا کہ ہر کوئی جانتا ہے. اور دوسرا اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ یہ ماحول کو خوشگوار رکھتا ہے. ماحول کو خوشگوار کیسے رکھتا ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحول کو خوشگوار بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی ہمارے سراؤنڈنگ میں اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو تو پھر ہمیں بریدنگ میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے ماحول کو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے خوشگوار بنا دیتا ہے. اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مختلف طرح کے جو ادویات ہوتے ہیں یہ درخت کے جڑوں سے اور پتوں کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. مختلف طریقے کے جو ادویات یعنی میڈیسنز جو ہیں دوائیاں جو ہے یہ درختوں کی جڑوں سے اور درختوں کے پتوں سے بنائے جاتے ہیں. صحیح جی بالکل ایسا ہی ہے. اور جنہیں جڑی بوٹیاں کہتے ہیں ہربس اینڈ شربس. اور جیسے بالکل سمپل سی بات کرتے ہیں چائے کی پتی کی. اب کون شوقین نہیں ہے بھائی چائے کا, اور چائے سبھی کو پسند ہے. اب چائے کی جو پتیاں ہوتی ہیں جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں شاندار چائے کی پتیاں ہوتی ہیں, آسام ہو گیا اور دیگر جو ہمارے ایسٹ مشرقی ہندوستان کا جو حصہ ہے یہ بالخصوص جو ہے نا یہ چائے کی پتیوں کے لیے بڑا فیمس ہے. اور چائے کس کو پسند نہیں, تو اس کی پتیاں بھی بڑی شاندار ہوتی ہیں. ان کی پتیوں کو ویسے مینیج کیا جاتا ہے. اب یہ پتی ابھی کئی بار ماشاءاللہ الکریم ان پتیوں سے جو ہے نا وہ چائے بھی بنائی جاتی ہے. ان چائے کی پتیوں کو اس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے اور ان پتیوں کی چائے بھی بنائی جاتی ہے. اب اسی طرح سے کئی بار اگر آپ جو گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ بھی باقاعدہ ایسی چائے میں الگ الگ پتیاں بھی ڈالی جاتی ہے ایسا جڑی بوٹی کے طور پر. جیسے باسل یعنی باسل جو کہتے ہیں تلسی کو کہتے ہیں, اور یہ بھی الحمدللہ عز و جل بہت زیادہ یعنی میڈیسینل پرپس کے لیے اس کی بھی وہ کاڑھے بنائے جاتے ہیں. اس کی بھی الحمدللہ عز و جل الگ الگ طریقے سے اس کو پلایا جاتا ہے. نیم کی بات کریں, نیم کی پتیاں کافی یعنی آپ جو ہے نیم کی پتیوں کا بھی جوس کئی بار سجیسٹ کیا جاتا ہے. پھر نیم کی پتی ان معنوں میں ہوتی کڑوی ہے لیکن اس کے اپنے ایک فائدے ہیں, اور اس کے فائدوں کو باقاعدہ کئی جو ڈاکٹرز ہیں, طبیب ہے, ایون حکیمس ہیں جو حکمت کی دوائیاں دیتے ہیں وہ بھی اس کے لیے ماشاءاللہ الکریم سجیسٹ کرتے ہیں. پھر پتیوں پہ یہ بات چلیے تو پودینے سے کون واقف نہیں ہے, پودینہ منٹ اس سے کون واقف نہیں ہے, کون نہیں جانتا پودینے کو. باقاعدہ اس کو سلاڈز میں یوز کیا جاتا ہے. جس کو پیٹ میں کچھ تکلیف ہے باقاعدہ وہ پودینے کا جوس بھی بناتا ہے, پودینے کا شربت بنایا جاتا ہے. اور اگر کوئی چٹنی یا ان معنوں میں لکوڈ مشروب ان معنوں میں بنایا جاتا ہے تو پودینے کو بالکل یاد کیا جاتا ہے. شاید میں اور اگر آگے بڑھوں تو کئی ایک لمبی چوڑی اس میں لسٹ نکل سکتی ہے الحمدللہ. جی مزید جی تیسری بات جو اس کے جو اہم فوائد میں سے ہے کہ آج کل ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے, ذہنی تناؤ ہر جگہ سے اس کو مسائل ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ درخت جو ہوتے ہیں ذہنی تناؤ, ڈپریشن اور انسانی صحت کو جو ہے وہ خوشگوار رکھتے ہیں. الحمدللہ درختوں کے درمیان رہنے سے انسان کو خوشگواری کا احساس ہوتا ہے.
ایک تحقیق بھی ہے کہ سبز رنگ جو ہے نا یہ آنکھوں کو گرین ہرا، ہاں سبز یعنی ہرا رنگ جو ہے وہ آنکھوں کو تازگی دیتا ہے. اس کو دیکھنے سے انسان فریش ہو جاتا ہے, فریشنس اپنے اندر فیل کرنے لگتا ہے. میں اس پہ مزید ایڈ کروں تو گرین کلر نا یہ پازیٹیوٹی کی نشانی ہے. ہاں مثبت چیزوں پہ نا پازیٹیوٹی کے لیے گرین یوز کیا. اب سگنلز کی بات کر لیں, روڈ سائڈ کے سگنل ہے تو لال کلر ہو یا پیلا کلر ہو, لیکن گرین کا سب کو انتظار ہوتا ہے. گرین کلر ہوگا تو یہ پازیٹیو ہے کہ بھائی آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر راہ میں رکا ہوا شخص ہے تو اس کو پتا ہے ابھی سب زیبرا کراسنگ پہ رکا ہے, وہ اب زیبرا کراسنگ پہ رکا ہے, اس کو پتا ہے گاڑیاں چل رہی ہے, لیکن اب وہاں پہ گرین سگنل ہوگا کہ بھائی آپ چلنے کے لیے آپ کو سگنل ہے تو بندہ چلتا بھی ہے. کئی بار یعنی ان معنوں میں بھی جو ہے نا وہ سمبولزم ہے نا, نشانیوں کے طور پہ بھی گرین کلر کو نا یعنی سبز کو گرین کلر کو یہ نا مثبت کے لیے اور پازیٹیوٹی کے لیے ماشاءاللہ الکریم یوز کیا جاتا ہے الحمدللہ. جی, اور گرین کی بات کی جائے تو ہمارا تو گنبد خضرا بھی گرین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اسی کی باہر ہیں. الحمدللہ. مزید اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صوتی آلودگی جو ہے یعنی ساؤنڈ پولیوشن, اس میں بھی کافی حد تک کمی لاتا ہے. اربن پلاننگ جو ہوتی ہے یعنی سٹی ایریاز, فیکٹری والے ایریاز, جہاں پر زیادہ بھیڑ بھاڑ والے ایریاز جہاں پر آواز زیادہ ہوتی ہے, تو ایسے مقامات کو خوشگوار رکھنے کے لیے اربن پلاننگ میں کچھ اصول کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یعنی کچھ پوائنٹس کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ان جگہوں پر کثرت کے ساتھ پیڑ پودے اگائے جاتے ہیں, تاکہ جیسے ان جگہوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ کالجز, سکولز, ان کو سائلنٹ والا ماحول بہت ضروری ہے. صحیح. اگر ان کے آس پاس اگر فیکٹریز ہوں تو ظاہر بات ہے یہ متاثر ہو جائیں گے. اگر اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہم اگر یہاں پر پیڑ پودے زیادہ لگاتے ہیں تو یہ ماحول میں جو صوتی آلودگی ہے, ساؤنڈ پولیوشن ہے, اس کو کافی حد تک جذب کر لیتے ہیں اور کالجز وغیرہ کے آس پاس ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. یعنی کہ وہ جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں عارف بھائی نے بیان کیا تھا نا کہ درخت کی جڑوں سے لے کر کے ایک ایک پتے تک, یعنی ہر چیز ہی قیمتی ہے, ہر ایک کے اپنے فوائد ہیں, ہر ایک کی جو ہے نا اپنی ایک اہمیت ہے ماشاءاللہ. تو ناظرین کرام, بہت ساری گفتگو ہوئی ہے, مجھے اب سگنل مل چکا ہے کہ بھائی اب ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہے. باتیں بہت ساری, عارف بھائی نے بھی شاید بہت کچھ بیان کرنا ہوگا, لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا ایک وقت محدود ہوتا ہے, FGN کے ذریعے باتیں اور بھی پروگرام آپ نے دیکھنے ہیں, اگر یہی چلتا رہے گا تو دوسرے پروگرام کیسے دیکھیں گے. تو یوں الحمدللہ آج بھی ہم نے ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے نا, اور ہماری ذمہ داری بھی ہے دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے GNRF, اس کے ذریعے سے مہم بھی چلائی جاتی ہے. ہر سال ہی مہم چلتی ہے, اور اس بار بھی مہم, کیا مہم ہے اس بار؟ جی بالکل, اس بار بھی ہم نے الحمدللہ عز و جل 1 جولائی سے اس مہم کا آغاز کر دیا ہے کہ بھائی ہم نے پودا لگانا ہے اور درخت بنانا ہے انشاءاللہ. آپ تمام کو بھی دعوت ہے, بالکل ہمارے ساتھ ہو جائیں اور اپنے اوپر 12 پودے, کم از کم 12 پودے اپنے پر لازم کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم 12 پودوں کو اس سال ہم نے لگانا بھی ہے, اور ان کے لیے کوشش کرنے کے یہ پودے آگے چل کے درخت بھی بنے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس مہم میں اور اپنے وطن عزیز ہندوستان کو ہرا بھرا کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے, صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا, لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.